تعمیر انتظار کی گھڑیاں ختم کیے دیتے ہیں۔ جگر گوشہ حضرت علی مرتضیٰ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، ان کی مناسبت سے دو اشعار، اس کے بعد ان کو دعوت خطاب۔ حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، ولایت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے۔ حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، ولایت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے۔ تمہارے صبر عزم و استقامت دیکھ کر مولا، تمہارے صبر عزم و استقامت کو دیکھ کر مولا، تو اپنے شیر پر خاتون جنت بھی ناز کرتی ہے۔ کٹے بازو تو مشکیزہ اٹھایا جس نے دانتوں سے، کربلا میں کٹے بازو تو مشکیزہ اٹھایا جس نے دانتوں سے، سخی عباس کی جرت پہ ہمت ناز کرتی ہے۔ ہزاروں اشقیاء کے جو نہ نرگے میں ہو گھبرایا، ہزاروں اشقیاء کے جو نہ ہو نرگے میں گھبرایا، علی اکبر کی جرت پر شجاعت ناز کرتی ہے۔ سنانے نوٹ پر جس نے تلاوت کی ہے قرآن کی، سنانے نوٹ پر جس نے تلاوت کی ہے قرآن کی، تو اس کربل کے قاری پر تلاوت ناز کرتی ہے۔ حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، ولایت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں جگر گوشہ حضرت علی مرتضیٰ، شیخ الحدیث، مناظر اسلام، خطیب لاسانی، خطیب اہل سنت، بلکہ یہ کہوں گا سرمایہ اہل سنت، جامع المعقول والمنقول، حضرت علامہ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الغفور جھنڈیر الہاشمی، چیف آرگنائزر جمعیت علماء پاکستان، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے ایمان و قلوب کو منور و معطر فرمائیں۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الغفور جھنڈیر الہاشمی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ گوئم ز کمال توچے غوث ثقلینہ، محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ، سردر قدمت جملہ نہادند بگفتند، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، ما عاجز و حیران بما دیم بگرداب، لا مخلص الا بک باللہ لدینا، ما تشنہ اے چون ماہی ہما در دشت فتح دیم، اے ابر کرم، اے ابر کرم، اے ابر کرم بار تو بشتاب الینا۔ حمد و صلات کے بعد معزز محترم جملہ حضرات، علماء کرام، قرہ حضرات، نعت خوانان محتشم، جمیع حاضرین سامعین، آج کی بابرکت مقدس محفل اشتہار کے عنوان سے ذکر خیر الورا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم سے منسوب ہے۔ میرے بے انتہا
مشفق و مہرباں محترم جناب ملک عبدالرحمن صاحب نے حکم فرمایا اور الحمدللہ یہاں آ کر بہت ہی عرصہ دراز بلکہ میرے بچپن کے دوست ساتھی استاذ القرہ مولانا قاری اللہ رتا صاحب سے بھی آپ کے وساطت سے زیارت کا شرف حاصل ہوا، لیکن کچھ دوستوں نے یہ ذمہ لگایا ہے کہ محترم جناب عبدالحفیظ صاحب کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کا پروگرام ہے، اسی لیے اللہ رسول کے ذکر کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر خیر بھی ہو جائے۔ رات تو کافی ہو چکی ہے، اتنی بات ضرور عرض کروں گا، جو بچے ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں چونکہ تقریر جو ہے وہ بڑوں کے لیے ہوتی ہے، بلا وجہ بچے شور کریں گے تو میری بات صحیح معنی نہیں ہو سکے گی۔ بہرحال ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ، نہ اس کی اولاد ہے، اس سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو اپنے بے مثال وجود سے پیدا کیا، وہ سب کچھ خود ہے، اسی لیے ہم اسے خدا کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کر دی گئی ہے، ہر مرد و عورت پر، عاقل ہو، عاقلہ ہو، بالغ ہو یا بالغہ۔ نماز بے وقوف پر، پاگل پر اور نابالغ پر فرض نہیں۔ آپ خود سمجھدار ہیں کہ جو بالغ ہیں ان پر نماز فرض ہے، آپ چہ جائے کہ جتنی عبادات کر لیں، اگر نماز انسان مسلمان نہیں پڑھتا، اعمال نماز کے علاوہ قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اس معاملے میں کچھ نہیں کہتا۔ بہرحال اتنا ضرور کہوں گا، کتاب کا نام ہے شرح نقایا، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو احناف کے معتمد عالم دین ہیں، محدثین فقہاء کے استاد ہیں، اپنے زمانے کے کعبے کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں وَهِيَ أُمُّ الْعِبَادَاتِ، نماز ہر عبادت کی جڑ ہے، اگر درخت کی جڑ نہ ہو تو درخت بیکار ہے، اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو یقیناً اس کے تمام باقی اعمال بھی بیکار ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ساری رات کا جاگنا جائز بالکل نہیں، اس وجہ سے کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی تو پھر ساری رات کی محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے محبوب علیہ السلام آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اپنی امت کو فرما دیں خالصتاً میری عبادت کریں۔ دیکھیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ نماز وہ عظیم چیز ہے
جس کے اندر حقوق اللہ بھی شامل ہے اور حقوق العباد بھی شامل ہے۔ میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں، جب ہم وضو کرتے ہیں اس کے بعد جہاں کہیں کوئی مسلمان ہوتا ہے نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے، مسجد ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، جہاں کہیں ہو، تو وضو کرنا عبادت ہے۔ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ عبادت ہے۔ اب جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب کوئی نمازی پڑھتا ہے سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک، تو یہ اللہ کا ذکر ہے، آپ سب بخوبی سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ کا حق ہے، یعنی حقوق اللہ ادا ہو رہا ہے۔ اور پھر سورۃ فاتحہ شریف پڑھی جائے، قرآن پاک کی کوئی سورت ملائی جائے، نمازی پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے تو یہ بھی حقوق اللہ ہے۔ سبحان ربی جل عظیم پڑھیں گے تو یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے۔ سمی اللہ لمن حمدہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان ربی جل اعلیٰ، یہ تمام اللہ کا ذکر ہے اور حقوق العباد ہے۔ اب جب آدمی اتحیات پہ بیٹھتا ہے تو یہاں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا حق بھی ہے اور حقوق العباد بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ میرے خیال میں نے کوئی مشکل مسئلہ چھیڑ دیا، آپ کے مزاج کے خلاف ہے، آپ حضرات کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کچھ ناراض شاید ہو رہے ہیں، ہمارا میری ڈیوٹی ہے، میں تو اپنی پوری کروں گا۔ قیامت کو ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ شاید یہ چاہ رہے ہوں گے کہ میں کوئی دوڑا موڑا پڑھوں گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ بھائی عبد الرحمن صاحب نے تو ناجائز مجھے فٹ کر دیا، یہ ان کا بہرحال اپنا ہی ایک ذوق ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک تمام حقوق اللہ ہے۔ اب اگر آدمی اللہ کا حق کھاتا ہے تو لازمی وہ حقوق العباد بھی کھا جائے گا، کیونکہ اب یہاں سے حقوق العباد شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے سب سے عظیم ترین ہستی جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی علیہ السلام۔ تو اب سلام جس پر ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہے، وہ نبی اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے۔ اب اس سلام سے پڑھنے کے لیے جب ہم سلام پڑھیں گے تو حقوق العباد میں شامل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا ہے۔ اب جس آدمی نے اللہ کا حق کھایا، نماز چھوڑ دی، تو اس کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اس نے رسول اللہ کا حق بھی کھا لیا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام پر سلام پڑھنا تھا، پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر جب آگے چلتے ہیں، چلتے چلتے آخر میں ایک دعا آتی ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا معنی ہے اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ تو اب بندہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنا حق بھی کھا رہا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ تو جس نے نماز نہیں پڑھی تو اس نے اللہ کا حق کھایا، رسول اللہ علیہ السلام کا حق کھایا، اور پھر اپنا حق بھی کھا گیا، اپنی اولاد کا حق بھی کھا گیا۔
ہم یہ تقاضا تو کرتے ہیں کہ والدین نے اولاد کو جائیداد کا حصہ نہیں دیا، اس کا حق بنتا تھا، بینک میں اتنے پیسے جمع تھے، اس کو دینے چاہیے تھے، اس نے اپنی بیٹی کو نہیں دیے، اپنے بیٹے کو نہیں دیے۔ حالانکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ تو بعد کی بات ہے، نماز کے اندر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے جو دعا مانگ کر ان کے حقوق ادا کرنے تھے وہ ہم کھا چکے۔ اللہ کی نماز چھوڑنے والا اللہ سے بھی گیا اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے بھی گیا۔ آگے چلتے ہیں، جب نماز میں وہ کامل ہو جائے گا تو جہاں میں ایک بات چلتے ہوئے عرض کرتا ہوں، پیچھے جو لفظ ہے التحیات للہ ہے، اس کا معنی ہے یا اللہ میں تمام تحائف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ التحیات تحیہ کی جمع ہے، تمام تحائف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ والصلوات یہ صلاۃ کی جمع ہے، والطیبات یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اب علامہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ المواہب الدنیہ بالمنہ المحمدیہ امام محمد کستلانی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، وہ شارح بخاری ہے، اور پھر ان کی شرح زرقانی شریف میں اس کے اندر موجود ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے والصلوات والطیبات، والصلوات کے اندر تمام نوافل موجود ہیں، جو فرائض نماز کے علاوہ تہجد نماز ہے، صلاۃ الاوابین ہے، یا نوافل ہیں یا سنتیں ہیں، وہ تمام والصلوات کے اندر جمع ہیں۔ اب ایک آدمی صرف فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے سنتیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ کس منہ سے والصلوات کا لفظ پڑھتا ہے؟ والصلوات کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ فرائض نماز کے علاوہ اور بھی جتنے مجھ پر نماز تو نے حکم فرمایا تھا، سنتیں اور نوافل تمام تیری بارگاہ میں تحائف پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ بندہ جھوٹا نکلا، اسی لیے وہ منافق ہے۔ مومن وہی ہے جو فرائض کے ساتھ سنت مصطفیٰ بھی ادا کرتا ہے اور نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا والطیبات۔ اب طیبات کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو اپنے منہ سے سچ بولا وہ تیری بارگاہ میں نیکی پیش کرنے کے لیے، تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہوا والطیبات کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو میں نے صدقہ کیا، جو میں نے خیرات کیا، یا قرآن پاک پڑھا۔ والطیبات کا ایک معنی یہ ہوا کہ قرآن کریم کے علاوہ جو میں نے قرآن کریم کی تفاسیر پڑھی ہے، یا دین کا کوئی مسئلہ پڑھا ہے، یا مشائخ اعظام نے جو وظائف بتائے تھے، فرض کریں کہ وہ دلائل و خیرات شریف پڑھتا ہے، تو قصیدہ بردہ شریف پڑھتا ہے، قصیدہ غوثیہ شریف پڑھتا ہے، یا کوئی درود پاک درود تاج پڑھتا ہے، تو وہ تمام کے تمام والصلوات والطیبات کے اندر آ گئے کہ یا اللہ تمام تر عبادتیں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ صرف نماز پڑھو، باقی کوئی وظائف پڑھنے کی ضرورت نہیں، گویا کہ اس کی التحیات کا مطلب بھی غلط ہو گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جھوٹا نمازی اور منافق ہے۔ مومن نمازی وہی ہے جو نماز بھی پڑھے گا، نوافل بھی پڑھے گا، سنتیں بھی پڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات پر عمل بھی کرے گا، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر فرمایا اے محبوب علیہ السلام وبالوالدین احسانا، آپ اپنی امت کو حکم فرما دیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اور یہاں میں چلتے ہوئے میں پوری آیت نہیں پڑھتا، آگے ذرا چلے تو ایک لفظ آتا ہے اف ولا تنہرہما۔ اب قرآن حکم کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے اندر ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ اف، یہ اف کیا ہے؟ اب اس کے میں دو تین معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ میں اپنے مضمون کو آگے چلا سکوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو ایک لغت کے اندر یہ موجود ہے کہ اف کہتے ہیں کہ اگر والد اور والدہ اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے ناراض ہوں، اس کو جھڑکیں اور یہ ٹھنڈا سانس نکالے، اگرچہ اس نے اپنا سر ان کے آگے جھکایا ہوا ہے اور ان کے آگے بولتا نہیں ہے، صرف ٹھنڈا سانس نکالا اور اس ارادے سے کہ خام خواہ مجھے یہ ڈانٹ رہے ہیں، تو اس سے قرآن نے کہا اف۔ اگر وہ تجھے سمجھا رہے ہیں اور تو ٹھنڈا سانس ان کے سامنے نکالتا ہے تو یہ بھی تم نہ کرنا، ورنہ تمہاری تمام نیکیاں برباد کر دی جائے گی۔
اور اف کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کھجور کھائی ہوگی، ہر بندہ کھاتا ہے، تو کھجور میں سے جو گٹھلی نکلتی ہے اس کے پچھلے حصے میں ایک باریک سا سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی مٹی اس کے اندر جمع ہوتی ہے، تھوڑی سی مٹی ہے، تو اتنی سی اگر مٹی یا اتنی سی میل والدہ یا والد کے بدن پر یا ان کے جسم پر یا ان کے کپڑے پر یا وہ بیٹھے تھے بات کر رہے تھے ان کے منہ سے اس تنکے کے برابر کوئی ایسی چیز ظاہر ہوئی کہ دیکھنے والے کو عیب نظر آیا، اب بیٹا اور بیٹی کو یہ شریعت حق نہیں دیتی کہ وہ یہ کہہ دے کہ ابا جی تمہارا کپڑا اتنا پلیت ہو گیا، یا وہاں تمہاری تھوک لگی ہوئی ہے یا بلغم لگ گئی ہے اس کو صاف کریں یا اپنا کپڑا ٹھیک کریں۔ فرمایا یاد رکھو جو ان کے اندر عیب نظرتا ہے ان کے کپڑے کے اندر، ان کے بدن کے اندر اور ان کے کھانے پینے کے اندر انداز میں اگر کہیں قسم کی تمہیں کوئی غلاظت نظر آتی ہے یا کوئی عیب نظر آتا ہے، ان کو آگاہ مت کرو بلکہ خود اٹھ کر اپنے ہاتھ سے صاف کرو۔ اگر ان کو بتا دیا کہ تمہیں یہ عیب لگا ہوا ہے، اف ولا تنہرہما، اسی سے قرآن منع کر رہا ہے تمہاری نیکیاں برباد ہو۔ اب ہم خود سوچتے ہیں، سوچیں ذرا مل کر کہ والدین کا کتنا مقام اللہ نے بنایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں جہاں تک تعلق ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا ہے اف کا کہ ان کو اگر وہ تمہارے ساتھ ناراض ہوں تو یاد رکھنا ناراضگی کے عالم میں اگر تم نے ان کو جواب نہ دیا اور یوں ہی آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھی اور ارادہ یہ تھا کہ ان کو جواب دوں، لیکن دل میں آیا کہ والد ہیں یا والدہ ہیں، احتراماً جواب نہیں دیتا، آنکھ اٹھائی تو غصے کا عالم تھا، تو یہ بھی اف ولا تنہرہما میں شامل ہے۔ تمہاری نمازیں اور حج کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، تمام تر علم تمہارا برباد کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو دل کے اندر بھی اگر ان کے لیے ذرا بھر غفلت ہوئی تو اف ولا تنہرہما تمہاری تمام نیکیاں برباد کر دے۔ اب میں ذرا آگے چلتا ہوں، بلکہ میں سمجھانے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی ہے، پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں زمخشری بہت بڑا عالم تھا، اگرچہ وہ معتزلی تھا لیکن بہت بڑا عالم تھا، اور ان کی ایک ٹانگ جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، حالانکہ وہ اتنا بڑا علامہ تھا کہ وہ تمام دینی علوم کو منہ زبانی پڑھاتا تھا، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ایک کتاب قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر کشاف۔ ان کا ایک ٹانگ جو تھی وہ کٹی ہوئی تھی۔ ایک دن طلباء کو سبق پڑھا رہے تھے تو ان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا، استاد جی یہ بتائیں کہ آپ کی ٹانگ کیسے کٹ گئی، اس کی وجہ کیا ہے، آج ہم آپ سے یہ پوچھ کر رہیں گے۔ تو انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرا اور جواب دیا، بیٹا میں چھوٹا سا تھا تو میں نے ایک گھونسلے سے چیڑی کو پکڑا، جب چڑیا کو میں نے پکڑا تو اس کی ٹانگ میں نے دھاگا باندھا اور اس کو اڑاتا تھا، پھر اس کو کھینچتا تھا، پھر اس سے میں کھیلتا تھا۔ اس وقت میں چھوٹا سا تھا، تو اس عالم کے اندر حیات الحیوان کے اندر امام کمال الدین دمیری علیہ الرحمہ اس حوالے کو نقل کر رہے ہیں، ایک دن جب میں اس چڑی سے کھیل رہا تھا تو وہ چڑیا جب میرے ہاتھ سے چھوٹی تو اس کا سرا جو دھاگا تھا وہ دوسرا میرے ہاتھ کے اندر تھا، سامنے ایک دیوار تھی، دیوار کے اندر وہ چڑیا اپنی جان بچاتے ہوئے جب اس دیوار کے سوراخ کے اندر چھپ گئی تو دھاگا لامحالہ لازمی باہر نکلا ہوا تھا۔ میں نے اس دھاگے کو پکڑ کر جب میں نے اسے کھینچنا چاہا تو میری والدہ مجھے دیکھ رہی تھی، میری اماں نے مجھے روکا اور کہا زمخشری اس چڑیا کو مت کھینچو، اس کی ٹانگ میں جو تو نے دھاگا باندھا ہوا ہے مت اچھا کھینچو ورنہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے اپنی ماں کی بات پر غور نہ کیا، توجہ نہ کی، جب میں نے زبردستی دھاگے کو کھینچا تو اسی وقت کھینچتے ہوئے اس چڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میری ماں کے منہ سے یہ بے ساختہ الفاظ نکلا، اللہ کرے تیری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے جس طرح تو نے اس کی ٹانگ کو توڑ دیا۔ اب یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیں اس وقت کی ماں کیسی ہے کہ اگر بچے نے چڑیا کی ٹانگ میں دھاگا باندھا
جب وہ ٹوٹی تو ماں اس پر ناراض ہو گئی، تو نے اس کو توڑا، اللہ کرے تیری ٹانگ ٹوٹ جائے۔ مائیں اس طرح ہوتی ہیں، ماں باپ اس طرح ہوتے ہیں کہ بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ یہ تربیت نہیں ہے کہ تیری بیوی مجھ سے لڑی ہو تو اس کو طلاق دے دے، تیرا باپ تیری ساس مجھ سے لڑی ہے اس کو طلاق دے دے، تیرا سالا آیا وہ میرے سامنے ہو گیا اسے طلاق دے دے۔ یہ تربیت نہیں ہے کہ کسی کو مروایا جائے۔ میں تجھے نہیں بخشوں گی، معاف نہیں کروں گی۔ صحیح معنی ماں وہی ہوتی ہے، والد وہی ہوتے ہیں جو اللہ رسول کے خوف کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اب جب ایسے ماں باپ ہوں تو پھر سنیں، میں وہ بات پوری کر لوں بھول نہ جائے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ایک دن میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا، راستے میں میرا گھوڑا گرا اور وہ ٹھوکر لگی، میں بھی نیچے گر گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں نے بسحد کوشش کی اس کو لگوانے کے لیے، لیکن بالآخر انہوں نے میری ٹانگ کو کاٹ دیا۔ اب جو میری ٹانگ کٹی ہوئی ہے یہ میری والدہ کی بد دعا کا اثر ہے۔ پتہ چلا کہ جب اولاد برا کام کرے اور والدین کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے تو وہ اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے والد ہوں یا والدہ، پہلی بات یہ یاد رکھیں، آج کل تو دور یہ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماں کا شان زیادہ ہے، والدہ کا شان زیادہ ہے، والد کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے، تم آپ اگر یہ کہتے ہو کہ 9 مہینے اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، یہ حق اس کا ہے۔ 2 سال تک دودھ پلانے کا حق شریعت نے اس کو دیا ہے۔ باپ بیچارہ کس کام کا؟ آپ اسے جانور چروایا کریں، باپ سے خدمت لیں، خدمت کرنی ہے تو ماں کی کرے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع الصغیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، دعاء الوالد لوالد کدعاء النبی لامتہ۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے اندر دعا مانگنے کا حکم فرمایا اور اولاد کو حکم کیا کہ اپنے والد سے دعا منگواؤ۔ پھر قرآن کریم کے اندر دیکھو، پورے قرآن کریم میں ایک جگہ والدہ سے دعا منگوانے کا میرے علم میں نہیں گزرا، جہاں بھی آیا ہے والد کے متعلق آیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مارا تو وہ قید خانے میں رہے، جب ماں باپ سے ملاقات ہو گئی تو اس وقت قرآن کہتا ہے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ اب یا ابانا کا یہ دلیل قائم کر رہی ہے کہ بیٹے باپ کے پاس آئے تھے دعا منگوانے کے لیے۔ والدہ کی دعا تو برکت کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب والد دعا کرتا ہے تو دعاء الوالد لوالد کا دعاء النبی لامتہ۔ سرکار نے فرمایا اپنے باپ سے دعا ضرور کروایا کرو۔ جب تمہارا ابا تمہارے لیے دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ابے کی دعا اولاد کے لیے اللہ اس طرح قبول کر لیتا ہے جس طرح نبی کی دعا کو امت کے لیے خدا قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جی ماں کا شان زیادہ ہے، والدہ کا مقام زیادہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دلیل؟ اب کہنے لگے جی دلیل، سارے مولوی یہ کہتے ہیں کہ ماں کا مقام زیادہ ہے، لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو ناراض ہے زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے آپ سارے ناراض ہیں، تو پھر میں کیا ڈیوٹی دے رہا ہوں؟ اب ذرا غور فرمائیں، ماں کا مقام زیادہ ہے، جی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ یہ بات ہے نا؟ آپ سکول میں پڑھتے ہو، وہاں بھی یہ پیریڈ دیا جاتا ہے، مدرسے میں بھی یہ پیریڈ دیا جاتا ہے۔ اب خطبہ حضرات آتے ہیں اسٹیجوں پر، وہ بھی یہ پیریڈ دیتے ہیں، بار بار پڑھاتے ہیں جی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے ماں کا مقام زیادہ ہے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے، اب جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے۔ میں نے کہا حضرت صاحب بے ایمانی کیوں کرتے ہو؟ پوری حدیث پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ سرکار نے فرمایا جنت ہے تمہاری والدہ کے قدموں کے نیچے۔ اب جنت کا معنی ہوتا ہے باغ۔ باغ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، جنت کی 4 دیواری بھی ہے، جنت کے دروازے بھی ہیں، حدیثوں میں موجود ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جنت کے دروازے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها۔ یہاں باب واحد ہے، ابواب جمع ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے دروازوں پر آئیں گے
تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو جنت ایک باغ ہے، ماں ایک باغ اور جنت ہے۔ اب جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الوالد باب من ابواب الجنہ، تمہارے والد کو جنت کا دروازہ بنا دیا گیا ہے۔ ماں تو باغ ہے جو اندر بیٹھی ہے، ارے جب باغ میں چین اور سکھ لینا چاہتا ہے تو تجھے دروازے سے جانا پڑے گا، اور تیرا دروازہ تیری جنت کا باپ ہے۔ اگر باپ ناراض ہو گیا تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر جنت میں پہنچنا ہے تو پہلے والد کا خیال کرو، دروازہ کھلے گا تو جنت کا داخلہ ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب والد کی دعا، والد کی دعا الوالد لوالدین کا دعا النبی علیہ امتی، یہاں یہ جامع صغیر کی شرح سراج منیر ہے۔ السراج منیر کے اندر صاحب سراج منیر نے اس کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں والد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ابو الولادہ اور ایک ہوتا ہے ابو الافادہ۔ ابو الولادہ وہ ہوتا ہے جس کی پشت سے بچہ پیدا ہو، وہ ہوتا ہے پیدا کرنے والا ابا، اور جو دین کا سبق پڑھائے وہ ہوتا ہے پڑھانے والا ابا۔ اب بعض لوگوں نے یہ مطلب نکالا جی سکول کا جو ٹیچر ہے وہ بھی استاد ہے، جو استاد ہے وہ بھی والد کی جگہ ہے۔ یاد رکھو انگلش اور ریاضی یہ دنیاوی علوم ہیں، سائنس یہ دنیاوی علوم ہیں، ان کا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ دنیا کے اندر ان کا حاصل کرنا اور گزارا کرنا ہر حال میں انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی پابندی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمام زبانیں سیکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تمام تر جو علوم فلاسفہ ہے، ریاضی ہے، سائنس ہے، یہ تمام کے تمام علوم فانی ہیں، عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی مرنے والا مر رہا تھا، صاحب ایمان تھا، اس نے کہا بھائی میری جتنی جائیداد ہے اگر میں مر جاؤں تو کسی عالم کے سپرد کر دینا، تو اب دیکھا جائے گا علم ریاضی والا عالم نہیں ہوگا، وہ جائیداد کی وصیت کے مطابق وارث نہیں بنے گا، وہ علم فلاسفر جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا، علم ریاضی کا مالک وہ مالک نہیں بنے گا۔ جہاں لفظ علم آئے گا وہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو پتہ چلا جو علوم فانی ہے وہ اس جہان کے لیے ہے، جب علم کی بات آتی ہے تو وہ مصطفیٰ کے دربار کی بات آتی ہے۔ نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ کس چیز کا نام علم ہے؟ یہ آج کمپیوٹر کا دور ہے، جتنا علوم کمپیوٹر کے اندر موجود ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سائنس نے جو بھی ایجاد کیا، جو کچھ بھی اس نے ایجاد کیا میرے مصطفیٰ کی ایک ادا کے برابر نہیں ہے۔ میں اس کی دو دلیلیں دیتا ہوں۔ ایک دلیل سنیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری شریف کے اندر مشکات کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک باغ تھا، باغ، صحابہ اکرام ساتھ تھے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے اس طرح مڑ کر باغ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پوچھا صحابہ سے جانتے ہو اس کا پھل پکا ہوا ہے، یہ کتنا وزن اس کا نکلے گا؟ اب کوئی آدمی جو کہے گئے کوئی مالٹے آپ فروخت کرتا ہے، کسی کا مالٹے کا باغ ہے، کسی کا آم کا باغ ہے، یہ ہوتے ہیں سب کے اندازے، نبی کا اندازہ نہیں ہوتا، نبی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ بات برحق ہوتی ہے۔ النبأ نبی کا معنی یہ ہوتا ہے النبأ الخبر ذو فائدۃ عظیمۃ یحصل بہ العلم او غلبۃ الظن ثم یقال لكل خبر نبأ، نبی کا معنی یہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہو۔ جاتے ہوئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یوں مڑ کر دیکھا اور دیکھ کر فرمایا صحابہ جانتے ہو اس کا وزن کتنا نکلے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے محبوب دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا 52 من اس کا وزن نکلے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس باغ کی مالکہ ایک عورت ہے، میں اس سے جا کر کہتا ہوں جتنا وزن نکلے اس کو تول کر سام کے رکھنا، میں واپسی میں پوچھوں گا کہ کتنا وزن نکلا۔ جب صحابی جا کر کہہ کے واپس آئے، واپسی پر وہی تشریف لے گئے، پوچھا اس عورت سے بتاؤ کتنا وزن نکلا؟ اس نے کہا ہاں پہلے یہ بتاؤ کہ تو کہنے کے لیے کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا میرے نبی کے منہ سے نکلا ہے یہ جو کچا اور پکا پھل کھڑا ہے سارے کا سارا 52 من ہوگا۔ پیارے
ہمارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میں نے تجھے کہا اس کا پورا پورا وزن کرنا تاکہ اندازہ لگے کہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، جو ان کے منہ سے نکلا ہے میں نے وزن کیا ہے، نہ ایک کم ہے نہ ایک زیادہ ہے، مکمل مصطفیٰ کی زبان سے بولا۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، اب دیکھیں غلام یہ رسول میں۔ اب دیکھو آج کل موبائل بھی ایسے ہیں جس کے اندر انٹر موجود ہے، انٹرنیٹ دیکھو، انٹرنیٹ کے اندر سب کچھ موجود، ایک فنکشن کھولو بیک وقت کئی فنکشن آپ نہیں کھول سکتے، ایسے ہی نا، بیک وقت ایک فنکشن جب ہوگا تو دوسرے نہیں ہوں گے، بیک وقت ایک ہی وقت میں بیک وقت آپ پورے فنکشن ایک یا دو بھی نہیں کھول سکتے۔ سائنس نے اگرچہ علوم اس کے اندر رکھے لیکن ایک دکھا سکتا ہے دوسرا فنکشن بند ہے۔ آؤ جاتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ کنز الامال کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کتاب نمبر 1 کنز الامال، یہ حدیث پاک موجود ہے، اور الجواہر والجواقید کے اندر یہ حدیث پاک دو جگہ پر موجود ہے، سنن نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بخاری و مسلم عمدۃ القاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جدہ کتابان، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا دو جہاں علیہ السلام ہمارے پاس مسجد کے اندر تشریف لے آئے، آپ کے دونوں ہاتھ مبارکہ میں دو کتابیں موجود تھیں، فرمایا اتدرون ما ھذان الکتابان، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں، ان میں کیا ہے، کہاں سے آئی ہیں؟ قلنا لا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، الا ان تخبرنا، آپ خود ہی ارشاد فرما دے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ دائیں ہاتھ میرے محبوب نے کھڑا کیا، فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، فی اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائہم و قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم ولا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، فرشتوں سے لے کر انسانوں تک، جانوروں سے لے کر حیوانوں تک، جو جو چیز جنت میں جائے گی ایک ایک چیز کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادے کا نام، اس کے پردادے کا نام، اس کی قوم اور قبیلے کا نام، جہاں وہ بسیں گے اس علاقوں کا نام، ان بستیوں اور شہروں کا نام میں مصطفیٰ الگ الگ جانتا ہوں، کوئی دیر نہیں ہے، میں جہاں جہاں بھی ہے جو آ چکے ان کو بھی جانتا ہوں، جو ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، جو آئیں گے ان سب کو بھی میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اب اگر ایک فنکشن کو کھولا جائے کمپیوٹر کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر، تو دیکھیں ریسرچ کرتے ہوئے اب ہم دیکھیں گے، جب ہم کوڈ کھولیں گے تو دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کیا ہے، اب دوسرا جب ڈھونڈنا چاہیں گے تو اس ایک کو تلاش کرتے ہوئے ہمیں کچھ ٹائم لگے گا، وہ فوراً نہیں آتا۔ ایک چیز کو ڈھونڈنے کے لیے اگرچہ وہ ایک دکھاتا ہے لیکن ایک کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹائم درکار ہے، ورنہ وہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج بہت سر کے قریب ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین کی کیفیت بدل جائے گی اور عالم یہ ہوگا کہ سورج قریب ہوگا، اللہ سخت ترین غصے میں ہوگا۔ اب گناہ گاروں کو اپنے محبوب کی شفاعت کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ بولے ہمیں تو ہوگی، جن کو ہوگی وہ بولے ضرورت ہے کہ نہیں سرکار کی، ہے نا؟ اب جب اتنی گرمی ہو، اب ایک آدمی جب پریشانی میں ہے، زمین بھی گرم ہے، اللہ بھی غصے میں ہے، حساب بھی دینا ہے، تو میں پوچھتا ہوں، یہ میرے دوست بیٹھے ہیں ملک عبد الرحمن صاحب، تو اب عبد الرحمن کو اگر تکلیف ہو گئی تو فنکشن تو کھلا نا ایک، اب مجھے یہ بتائیں کہ عبد الرحمن صرف ایک ہی ہے دنیا میں؟ میری بات کو آپ میرے خیال نہیں سمجھ رہے، عبد الرحمن پوری دنیا میں ایک ہی ہے؟
बल्कि आपके इलाके में कई अब्दुर्रहमान होंगे, यहां पुल 14 है वहां कई अब्दुर्रहमान होंगे, तो आगे चले तो जहानिया में कई अब्दुर्रहमान होंगे। तो अब एक अब्दुर्रहमान को अगर क़यामत के दिन शफाअत मुस्तफा की जरूरत है तो सरकार देखेंगे उस फहरिस्त को कि इसका नाम अगर जन्नतियों में है, उस किताब में जो जन्नती लोगों की फहरिस्त है, तब तो मैं इसे शफाअत के लिए जाता हूं, वरना नहीं जाता। क्योंकि दूसरी लिस्ट कुफार की भी आपको दी गई थी। अब देखना है कि अब्दुर्रहमान इधर है या उधर है, मोमिनीन में है या मुनाफिकीन में है। तो अब खुद सोचे इस अब्दुर्रहमान के लिए कितने फंक्शन खोले जाएंगे और कितना वक्त लगेगा उनको रिसर्च करते वक्त, फिर इसके बमाए बल्दियत तलाश करने के लिए कितनी देर लगेगी। इतने में सूरज गर्म है, करीब है, तो ये तो इतनी देर अजाब में खड़ा रहा। अगर इतनी देर ये अजाब में रहा तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का माना गड़बड़ हो जाएगा। जो हम वक्त हर सात मुस्तफा अलैहिस्सलाम रहमत है, फिर आजाब का क्या मतलब, नाराजगी खुदा का क्या मतलब बना। अब मतलब यह हुआ कि अगर आपको यह समझ नहीं आता तो इस मेरी बात को शायद के हुफ्फाज किराम समझ सकें। जो हाफिज हजरात बैठे हैं उनको समझाने के लिए बात करता हूं, मेरी तरफ जरा हुफ्फाज तवज्जो फरमाएं। अब देखें जो सैस काम नहीं कर सकती वो इल्म मुस्तफा में कमाल क्या है। कुरान करीम के अंदर एक लफ्ज आता है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। कारी अल-तशा भी मौजूद है। ये कौन सा पारा है? कारी साहब तो मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे माजरत, आप तमाम हजरात बोले उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये कौन सा पारा है? पहला पारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे भी जानते हैं। लेकिन अगर कारी साहब की तरह कोई पक्का कारी और हाफिज बैठा होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि हजरत उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून तो आपने पढ़ दिया। ये फौरन कह देंगे एक पहले में है और एक 21 के अंदर मौजूद है। पहले के अंदर भी मौजूद है ये आयत, 21वें पारे के अंदर भी मौजूद है। अब हाफिज जहां एक मदरसे में पढ़कर आया, जिसने उस्ताद से पढ़ा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, जब उसके सामने पढ़ा जाता है ना वो कुरान खोलता है, ना वो तरतीब जल जाती है, ना वो फंक्शन खोलता है, फौरन ही कह देता है एक पहला पारा है और दूसरा यही आयत 21वें पारे के अंदर मौजूद है। अरे जो 14 तक और जहारिया में हाफिज बनकर आए उसके इल्म का कमाल यह है, जिसे खुद खुदा पढ़ा कर दे उसे फंक्शन खोलने की जरूरत क्या है। बस सबको जानते हैं कौन है, कहां रहता है, ये तमाम उलूम मेरे मुस्तफा के सामने मौजूद। अल्लाह अकबर। फरमाया वालिद की दो किस्में हैं, अबुल विलादा अबुल इफादा। मुझे एक बात याद आ गई। किताब का नाम है हयातुल हैवान, इमाम कमालुद्दीन दमीरी अलैहिर्रहमा। और फिर यही हवाला अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर रूहुल बयान शरीफ के अंदर नकल फरमाया कि मामूनुर रशीद का दौर था। कौन से बादशाह का? जोर से बोले। मामूनुर रशीद का। एक नौजवान पर किसी ने केस कर दिया नाजायज। वो नौजवान अपने बूढ़े बाप की खिदमत किया करता था। ओए काका इधर देखें, वो नौजवान अपने बाप की खिदमत करता था, घर में और कोई नहीं था। पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आ गए। अल्लामा साहब फरमाते हैं जब उस नौजवान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले आए तो बूढ़ा बाप देख रहा था। उसने कहा मेरा बेटा मेरा खिदमत गुजार है, इसे छोड़ दो। उन्होंने कहा मामूम का हुक्म है। वहां खुद बादशाह ने हुक्म किया है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब बूढ़े बाप ने कहा अगर मेरे बेटे को पकड़ना है तो मुझे भी साथ ले जाओ। आप देखो बेटे के लिए वालिदैन कितनी कुर्बानी देते हैं, और बेटा है जो कहता है कि मेरा मां बाप पागल है, बेवकूफ है। आजकल एक नया लफ्ज निकल चुका है, कहते हैं वो जी बात को छोड़ो, साड़ी सरायकी दे विच आदन उसे छोड़ो, नाराज न थिवाए, अब्बा तो बादशाह थिया। मेरी सरायकी समझ आंदी पई है क्या? आदन अब्बा ते बादशाह पागल को आदन। याद रखा है, मैं तक दलील देना तुसा खुद मन वैसो। देखो अम्मा अब्बा बुजुर्ग कोई फैसला करें या नाराजगी का इजहार करें तो हाकू जेड़े वेले उन्हां दा कोई फैसला या कोई गाल बुरी लगती है तुसा ये जुमला हूं वाले बोले यार नाराज न थी अब्बा हुण बुढ़ड़ा थी गए थी तो बादशाह, तो इसका मतलब पागल बनता कि नहीं बनता? चुप कर गए। मतलब है जेड़े प्यू मां को पागल आते हुए चुप की बैठे रहे, बनते कि नहीं?
अब बाप ने कहा, अल्लाह अकबर, मुझे भी साथ ले चलो। अल्लामा इमाम कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि वो बूढ़ा बाप भी उसके साथ चला गया। जब जेल खाने के अंदर जाकर उनको बंद कर दिया, सख्त सर्दियों का मौसम था और अंदर जेल के अंदर एक ठंडे पानी का घड़ा भी भरा हुआ था और साथ ही बर्तन मट्टी का पानी पीने के लिए मौजूद था। जब रात का वक्त हुआ, अल्लाह अकबर, बाप सो गया। पहरेदार जो खड़ा था जेल के दरवाजे पर, वो अपनी आंखों से देख रहा है कि अब्बा को नींद आ रही है और बेटा उसके पांव को दबा रहा था। जब अब्बे को नींद आ गई, वो छोटा बर्तन जो मट्टी का वहां पड़ा हुआ था, उस बेटे ने घड़े के करीब जाकर उस बर्तन को भरा और अपने पेट से अपनी कमीज मुबारक को ऊपर उठाया और अपना पेट नंगा कर कर उस मट्टी के बर्तन को अपने पेट के साथ लगाकर अपनी टांगों को और बाहों को बाहर से लपेट कर इकट्ठे होकर बैठ गया। सिपाही ने देखा कि ये नौजवान बेवकूफ है, पागल है, इतनी सख्त सर्दी और फिर मट्टी का बर्तन, ठंडा पानी अगर इसके वजूद के साथ लगा रहा तो इसे फालिज हो जाएगी या ये मर जाएगा, तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा। जब सिपाही अंदर आया, उसने उस नौजवान को कहा, बर्तन बाहर निकालो, ठंडा पानी है, मर जाओगे। जब जबरदस्ती करने लगा तो वो नौजवान रो पड़ा। उसने कहा, ऐ मालिक, ऐ दरोगा, ऐ चौकीदार, ऐ मुलाजिम, तू जितना भी मुझे चाहता है तो सुबह में जाकर मुझे तू सजा दे देना, लेकिन आज रात मुझे माफ कर दो। उसने कहा, वजह क्या है? अब नौजवान कहने लगा, घर में और कोई नहीं है, मेरा बाप रात को तहज्जुद की नमाज के टाइम मेरे अब्बा जी उठते हैं, मैं घर में जब होता हूं तो पानी सर्दी की वजह से गर्म करके अब्बा जी को वुजू करवाता हूं। तुम बड़े लोग हो, हमें कैद कर दिया, मेरे अब्बा जी मेरे साथ मौजूद हैं और यहां आग नहीं है, इसीलिए मैं बर्तन भर कर अपने पेट के साथ लगाकर अपने बदन के साथ बदन की गर्मी के साथ पानी को तैयार कर रहा हूं ताकि अब्बा जी को तहज्जुद का वुजू करा सकूं। अब मामून रशीद कहता है कि मैं अपने दरबार के अंदर, अपने घर के अंदर बिस्तर पर सो रहा था, मेरी आंख लगी तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार का शर्फ हासिल हो गया। आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मामून, तुझ पर नींद हराम, तुझ पर चलना फिरना हराम, जल्दी जाओ, जो मेरा महबूब है उसको आजाद कर दो। मामून कहता है, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका महबूब कौन है? सरकार ने फरमाया, जाओ जाकर देखो, जो नौजवान जेल के अंदर अपने अब्बा की खिदमत कर रहा है वो मेरे मुस्तफा का महबूब है। अब आगे चलो तो एक हदीस की और किताब भी मिलती है जिसका नाम है अत-तरगीब व तरहीब। अत-तरगीब व तरहीब के अंदर हजरत इमरान बिन हौशब रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असर की नमाज के बाद एक दिन हमें खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा आओ, आज मैं तुम्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने का वाकया सुनाता हूँ। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा वाकया है? अत-तरगीब व तरहीब हदीस की किताब है, उसके अंदर ये मौजूद है। आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, उनकी आदत थी कि असर की नमाज के बाद हर रोज कब्रिस्तान अपने सहाबा के साथ तशरीफ ले जाया करते थे। एक दिन हस्बे मामूल जब कब्रिस्तान गए तो देखा कब्र एक खुल गई, उस कब्र के अंदर से एक मुर्दा बाहर निकला। व रअसहु करअसिल हिमार, उसका सर ऐसा था जिस तरह गधे का सर होता है। व बदनहु कबदनिल इंसान, और उसका बदन इंसानों वाला था। जब बाहर निकला
3 बार उसने खोते वाली आवाज निकाली, फिर कब्र के अंदर गया, कब्र बंद हो गई। दूसरे दिन ईसा अलैहिस्सलाम आए तो देखा फिर कब्र खुल गई, बंदा बाहर निकला जिसका सर गधे जैसा था और बदन इंसानों वाला था। अल्लाहु अकबर। जब उसने 3 बार गधे की आवाज निकाली तो फिर कब्र के अंदर चला गया। तीसरे दिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने अपने सहाबा किराम से फरमाया, पता करो ये नौजवान कौन है, कितना बदनसीब है, ताकि पता चले कौन सा ये गुनाह करता था। इसके गुनाह का जब पता चलेगा तो हम लोगों को बताएंगे ताकि लोग दोबारा ये गुनाह ना करके बच जाए इस अजाब से। अब सहाबा किराम तलाश करने के लिए उस बंदे के वरसा को जब निकले, कब्रिस्तान के किनारे पर एक खैमा था, उस खैमे के अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। सहाबा ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने पूछा, अम्मा जान, इस कब्र से बंदा निकलता है, 3 दिन से हम देख रहे हैं, उसका सर गधे वाला है, बदन इंसानों वाला है और गधे की सी आवाज 3 बार निकालता है, फिर कब्र के अंदर चला जाता है। अम्मा जी आप जानती हो तो बता दो ये बंदा कहाँ का है, किस इलाके का है। जब बूढ़ी माँ ने ये बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। फरमाया, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये कहीं दूर का बंदा नहीं है, मेरा अपना बेटा है। सहाबा ने पूछा, अम्मा इसने क्या गुनाह किया था? माँ ने कहा, काना यशरबुल खम्र, इसकी आदत थी कि ये शराब पिया करता था। एक दिन शराब पीकर आया तो मैंने इसे रोका, मैंने कहा शराब हराम है। जब नशा चढ़ता है तो माँ की पहचान नहीं रहती, जब शराब का नशा आता है तो अपने और बिगाने का पता नहीं चलता, बंदे का ईमान ज़ाय हो जाता है। अब ये शराब के नशे में था, मैं जानती हूं कभी इसने कोई गलती और गुनाह नहीं किया था, लेकिन एक दिन इसके मुंह से निकला था, ऐ मेरी माँ है या तू मेरी माँ है या गधी है जो गधे की तरह बार बार मुझे मेरे सामने बोलती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो इसने जो भूल कर जुमला अपनी माँ के सामने निकाला था, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसकी शक्ल को गधे वाला बना दिया। सादे बैठे भौंक न बैठी ते चुप कर बो, हींग दी बैठी ते चुप कर बो। मौलवी होवे, अल्लाहु अकबर, पीर होवे, अल्लामा होवे, मुफ्ती होवे, डॉक्टर होवे, या वालिदैन दा गुस्ताख है ता तबाह हो बर्बाद है। हाँ फिर सुने, जहां तक ताल्लुक है वालिदैन का तो उनका तो मकाम भी यही है। एक किताब का हवाला सुनो, अल्लाहु अकबर। अल्लामा मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब के अंदर वजीजुस सिरात, उस किताब का नाम है वजीजुस सिरात, के सफा नंबर 35 के ऊपर उन्होंने एक हदीस पाक नकल फरमाई है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने मन्नत मानी थी अगर मेरा काम हो जाए तो मैं जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह मेरा काम हो गया, अब बताएं कि मैं उस मन्नत को कैसे अदा करूं। आका दो जान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने घर चले जाओ, बाप के सर को चूम लो और माँ के कदमों को चूम लो, यूं समझो कि मैंने जन्नत की चौखट को बोसा दे दिया। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो फिक्का की मोतबर किताब है, और जो अहनाफ है, चाहे कि वो देवबंदियों या सुन्नियों, उनके पास जो मुफ्ती है उनके पास शामी 5 जिल्दों के अंदर मौजूद है, और शामी की तीसरी जिल्द के अंदर जो चढ़ता हुआ सफा है उसकी पहली लाइन के आधा हिस्सा छोड़कर आगे देखो तो वहां मौजूद लिखा हुआ है। आका दो जान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कब्बला कदमे है औ अहदेहिमा कातबतिल जन्नह, जिसने माँ बाप के कदमों को बोसा दिया वो यूं समझे कि मैंने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। अब सवाल होता है कि उनकी जिंदगी के अंदर बोसा दिया जाए या उनके विशाल के बाद भी बोसा दिया जाए। अगर इजाजत हो तो इस बात को पूरा कर दूं, जिनका दिल है जोर से कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह, मैं बूढ़ा आदमी हूं, 2 घंटे के बाद तो मेरी मजमून सीधा होता है, और मुझे पता है, हालांकि मेरी आदत है कि मैं जब से बीमार हूं, आप तो बहुत ज्यादा जानते हैं, बल्कि यूं समझें कि आप पूरे ही मेरे लिए एक डॉक्टर हैं, भाई अब्दुल रहमान से।
میں جہاں جاتا ہوں تو ان کو پہلے کہہ دیتا ہوں 11 کے اوپر میں نے تقریر نہیں کرنی. آج میں نے یہ سوچا کچھ ہو گیا تو یہ بس ان کی ذمہ داری ہے، یہ جانے اور سب کچھ. اللہ رسول کا ذکر ہے. اب سنیں، وہ بات میں پوری کر لوں رہ نہ جائے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اماں بھی فوت ہو گئی ہے، ابا بھی فوت ہو گیا، اب کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی قبروں پہ چلا جا اور جا کر ان کی قبروں پر جا کے بوسہ دے، یوں سمجھ کہ میں نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. ایک تو وہ ہے جو کہتا ہے قبرستان میں جانا ہی گناہ ہے، ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دینا بھی گناہ ہے. کھوتے کی طرح اکڑا ہوا ہے، یوں کھڑا اور سلام کیا. یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے کہا جب والدین سامنے آئے تو ان کے قدموں کو جس نے بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. اور میں یہ فتویٰ لے کے دینے کے لیے تیار ہوں، جب کوئی جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا، اسے جنت نصیب ہو جاتی ہے. توجہ ہے میرے خیال یہ تواڈے عملے والے نے بس کرے گا. اچھا چلو اشارہ سمجھ آ گئے. لائٹ تو بند تھی گئی نا. دروشی پڑھو سارے حضرات. اصل میں خود اندھارے کو ڈردا. اے دنیا پور دے پر ہوئے 8 چک، وہ سارے میرے ساتھی پنجابی ہیں. غالباً 79 میں اتنے مسلح پیا پڑھتا تو بجلی کہنا آئی اندر انگلے ڈیوا بلدا ہا. میں ہوں کچھ شرح کی دی اجازت ہے تھوڑی؟ اچھا تو سردیاں دی موسم آئی، میرے ابا جی پچھوں مندر سنتے کھڑے ہیں. کاریالے صاحب جان دین جو بڑے سخت قسم کے بندے ہیں. میں کو ڈر رہی جو غلطی تھی تو مرے سن. غالباً میرا دوجا یا تیجا مسلح میں اتنے پڑھتا کھڑا. وہ دروازہ کھلا تو ڈیوا بج گیا. میرے کو معلوم تھی آج میرے پیروں کو میں کہیں ہاتھ لائے. میں ڈر گیا. میں کو جہاں بتاؤں نا کنڈیا والا چوہا، میں کہ شاید وہ آ گیا تو آج میری خیر کہنے. پہلے میرا دل کیتا مسلح چھوڑ کے بھج بجا. پیچھے میں سوچا میں کہ ہوں بھجدا تو ابا جی مرے سن. میں آرام نال کھڑا رہی ہوں. شاید نماز پوری تھی. میں سلام پھیریا تو میں آخیا پنجابی ہیں سارے. میں آخیا یار اتنے کوئی چیز پھر دیے تو جا میں سجدے گیا تو میرے پیروں کوئی چیز لگی ہے، ویکھو کیڑی شے. میرے پچھوں 2 بندے کھڑے ہوندے سیگے. ایک دا نام سی چودھری طفیل اور دوسرے دا نام سی بابا جھنڈا. بابا جھنڈا کہنے لگا وہ حافظ جی تسی کیوں ڈر گئے ہو؟ وہ چودھری غفور دے منڈے دی منگڑی سی نا تے میں اتھے گیا نا، انہوں نے لڈو ونڈے تے میں اتھے جیب وچ پائے تے جہاں سجدے گیا اور ڈگ پائے تے میں تے او پیا لبدا سی. تو لائٹ بجھائیے نا تو مت میں کو یاد آ گیا وہ ویلا. میں کہا اچھا جی. نال چودھری طفیل کھڑے سے، انہوں نے کہا جا جھنڈیا جا تو ایویں لبدا رہا وہ ریڑ کے ہے تو میں سجدے چ کھا گیا. ابا جی آخیا انہاں کو مسئلہ دس. میں کہ جی تسی دونوں ہاتھ مارے؟ بابا جھنڈا کہنے لگا ہاں دونوں مارے. میں کہ نماز پھر پڑھو. چودھری طفیل کہنے لگا جی میں کی کرا؟ میں کہ جی ساڈے امام صاحب دا مسئلہ ہے اگر چھولے جنی چیز منہ وچ ہوے تے بندہ کھا لوے نماز ٹوٹ جاندی ہے تے تسی تے پورا لڈو کھادا ہے. ہن تہاڈا کی پروگرام ہے؟ کہنے لگا دیکھو جھنڈے نے 2 ہاتھ مارے، جے او دی نہیں ٹوٹی میں تا ایک بھی نہیں ماریا، ریڑ کے آیا تے میں منہ نال ہی چوک کے کھا گیا. ادو دا مینوں ڈر لگدا ہے کہ بجلی گئی یا لائٹ تسی بند کیتی پتہ میرے نال کی بنے گا. بیٹھے ہو کیڑی گل پہ آکھدا سی؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے اما بابا میرا فوت ہو گیا ہے، میرے والدین کا وصال ہو گیا ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی قبروں پہ چلے جاؤ اور جا کر ان کو بوسہ دو، یوں سمجھو میں نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا. اور الوفا کے اندر امام سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں
اور اشعۃ للمعاد کے اندر شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے سوال کیا رسول اللہ علیہ السلام کی قبر انور کو بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں، اور اما بابے کی قبر کو، والدین کی قبروں کو بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور پھر عالمگیری والے سے جب پوچھا گیا تو سب نے یہی جواب دیا لا بأسا، اس میں کوئی گناہ نہیں، زندگی میں بھی بوسہ دے سکتے ہو، اور ان کے وصال کے بعد ان کے قبروں کو جس نے بوسہ دیا تو یوں سمجھے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ جی ہن عقیدہ سنیاں دا ٹھیک ہے یا انہاں دا جڑے دشمن ہیں؟ آؤ پھر آگے چلتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چھوٹا تھا، میری ماں بھی فوت ہو گئی، ابا بھی فوت ہو گیا، مجھے ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اب دیکھیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف فرما تھے، آپ نے شہادت والی انگلی کو اٹھایا، زمین کے اوپر رکھا، خطے نے دو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے لکیریں کھینچیں اور فرمایا ایک لکیر تیرا باپ کے نام پر ہے اور دوسری لکیر تیری ماں کی قبر کے نام پر ہے، اگر تو ان کی قبروں کو نہیں جانتا تو تصور میں ان لکیروں کو بوسہ دے دے، یوں سمجھ لے کہ میں نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک بات اور سنو، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ فرمایا جب والدین فوت ہو جائیں یا کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی قبروں پر جایا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف بخاری نہیں لکھی، ان کی ایک اور کتاب ہے جن کا نام ہے ادب المفرد للبخاری۔ وہ فرماتے ہیں ایک تابعی ہے، ان کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا، ان کا بیٹا روزانہ ان کی قبر پہ جایا کرتا تھا جن کا نام حضرت ابو کلابہ تھا، ہر روز ماں کی قبر پر جاتا اور وہاں جا کر اماں کے قدموں کو بوسہ دیتا اور وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ کسی نے کہا تیری ماں مر گئی ہے، اب اس کو مٹی کھا گئی ہوگی، اب قبر پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اس کے کہنے پر ماں کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ جب وہ رات کو سویا، نیند کے اندر اس کی ماں اس کو ملی، اس نے کہا بیٹا تو مجھے ملنے کے لیے نہیں آتا؟ اس نے کہا اماں مجھے تو کہا گیا ہے کہ تو مر گئی ہے، تجھے مٹی کھا گئی ہوگی، لیکن تجھے کیسے پتا چلا کہ میں آتا ہوں، اور آج کیسے پتا چلا کہ میں تیرے پاس نہیں آیا؟ ماں نے کہا بیٹا جب تو میری قبر پر آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے تو میں قبر کے اندر سنتی ہوں، جب تو جاتا ہے تو میں کھڑے ہو کر تجھے دیکھتی رہتی ہوں، تیرے لیے دعا کرتی رہتی ہوں، جب تو نہیں آتا چلا جاتا ہے تو ساتھ والی میری ہمسائیاں آ کر مجھے مبارک دیتی ہیں اور کہتی ہیں بی بی تو بڑی خوش نصیب ہے، کیسے بیٹے کو چھوڑ کر آئی ہے جو مرنے کے بعد تیری قبر پر آ کر قرآن پڑھتا ہے۔ جی قرآن بھی پڑھو قبر پر، اور جی یہ سارے ڈھڑ دے رولے نا دیگاں پکا کے آپ کھاوے نا آدھے مردیاں کو ثواب پہنچ ویندے۔ ہن سنو ایک حدیث، جتنے حوالے میں دیندا بیٹھا اگر کہیں دا دل ہوئے تو کتاباں میرے نال ہن، میں نقد دکھا سکدا، یہ تو میری عادت ہے، میں سٹیج دے اوتے کتاب نال رکھ بنا۔ انتہائی میں مشکور ہاں، شکر گزار ہاں بھائی محمد شریف صاحب اتاری دا۔ میں جلے آیا گڈی باہروں کھڑی آئی، سب تو پہلے انہوں دی گڈی کو دیکھ کے میں گڈی کو سلام کیتا ہے، یہ دے دے ساڈا ہاں ٹھردا ہے۔ کافی سارے ریکارڈ انہاں دے کول میرے موجود ہیں، انہاں کو پتہ ہے جو سٹیج دے سامنے میں نال اپنے کتاباں ضرور رکھدا، میں کو دشمن دا اتنا ڈر نہیں جتنا اپنے دا ہے، جو اپنے مطالعہ کریندے نہیں تے وقت اے آدن جو جھوٹ بولے سی گالی ہن کہنا۔ الخصائص کبریٰ شریف کے اندر ایک بات موجود ہے، سنیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مدینہ شریف کے باہر کھڑے تھے، ایک نوجوان باہر سے آیا، وہ اونٹنی پر سوار تھا، جب سامنے آیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو روکا، اس نے عرض کیا مجھے روکو نہ، میں دور سے آیا ہوں اور مدینہ شریف میں نے سنا ہے محمد الرسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہے، میں ان کی زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔
जानता नहीं था जो मेरे सामने खड़े हैं यही अल्लाह के रसूल हैं। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया घबराओ मत, जिस नबी के लिए तुम सफर करके आए हो वो अल्लाह का प्यारा महबूब तुम्हारे सामने खड़ा है। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं ऊँटनी से बाद में उतरूंगा, पहले मुझे आप कलमा शरीफ पढ़ा दें। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा शरीफ पढ़ा दिया। अब खुशी के बारे जब कलमा पढ़ने के बाद वो नीचे उतरने लगा तो वो गिरा, उनकी गर्दन को सट लग गई, वो गिरा, चोट जब आई तो वो वहीं शहीद हो गए। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ पीट करके रोना शुरू कर दिया। आंख मुबारक से जब आंसू टपके सहाबा कराम देखकर रोने लगे। थोड़ी देर के बाद महबूबे दो जान अलैहिस्सलाम ने तिरछी नजर फरमाई और देखा, फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपका गुलाम अभी फौत हुआ, अभी इसने कलमा पढ़ा है, आप अभी अभी रो रहे थे, थोड़ी देर के बाद जब आपने थोड़ा सा मुड़कर पीछे देखा तो अब आप हंसने लग गए। आका इसकी राज और हिकमत और वजह क्या है? इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर से भूखा निकला था, प्यास लगी थी लेकिन इसने खाया पिया कुछ नहीं, अब जब यहां आया तो भूखा मर गया, इसकी भूख को देखकर मुझे रोना आ गया। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आपका गुलाम अगर भूखा मर गया है तो एक बार जरा पीछे मुड़कर देखें। जब मैंने यूं मुड़कर देखा, रअयतु मलकान यदुस्सान फी फीहि मिन सिमारिल जन्नह, वो मेरा गुलाम जिसने अभी कलमा पढ़ा है, मैंने देखा अपनी आंखों से जन्नत के फल और फरूर फरिश्ते लेकर आए और उसके मुंह में देकर कह रहे थे खा ले मेरा मुस्तफा चुप हो जाएगा। अब कहते हैं कि जो मर गया वो क्या खाएगा? बैल मर गया वो क्या खाएगा? कुत्ता मर गया वो क्या खाता है? सुनो, जिनके जानवर मरते हैं वो नहीं खाते, जहां गुलामाने मुस्तफा मरते हैं हम यहां भी नबी का सदका खाते हैं, मरने के बाद भी मुस्तफा का सदका खाते हैं। राय तो यदुस्सान फी फीहि मिन सिमारिल जन्नह, मैंने देखा कि दो फरिश्ते उसके मुंह में जबरदस्ती फल दे रहे थे और उसे खिला रहे थे। अब सरकार ने फरमाया इसे गुस्ल कराओ, गुस्ल कराया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। नबी पाक अलैहि सलाम ने जनाजा पढ़ाया, कब्र तैयार हो गई। मैं पूछता हूं उस बंदे ने कितने नमाजें पढ़ी थी? अगर आपको मेरी तकरीर समझ आई हो तो ऊंटनी पर उसने कलमा पढ़ा और वहीं उतरते हुए गिर गया। कोई नमाज का मौका मिला? हज का, उम्रे का, तबलीग का, कुरान पाक की मंजिल का नहीं मिला, लेकिन फरिश्ते इसे फल खिला रहे हैं। पता चला दारो मदार नमाजों पर नहीं, नमाज बेशक फर्ज है लेकिन मुनाफिक भी पढ़ते हैं। नमाज फर्ज है लेकिन दुश्मनाने मुस्तफा भी पढ़ते हैं। अगर कामयाबी चाहते हो तो फिर याद रखो ये सब कुछ गुलामी मुस्तफा के अंदर मौजूद है। जबरदस्ती खिला रहे, फरमाया इसको इसकी कब्र तैयार करो। जब कब्र तैयार हो गई तो आका दो जान अलैहिस्सलाम उसकी कब्र के अंदर खुद तशरीफ ले गए। कुछ देर बैठे रहे, हाथ आगे किए, फरमाया मुझे दो, मैं अपने गुलाम को सुलाता हूं। अब उसको लिटाकर सरकार वहीं बैठ गए। सहाबा बाहर इंतजार में है। काफी देर के बाद सहाबा देख रहे हैं कि सरकार तशरीफ फरमाए, फिर बाहर निकले। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इतनी देर अंदर तशरीफ फरमा हुए, इसकी वजह क्या थी? हुजूर ने फरमाया खारजत मिनल हूरिल ऐन कुल्लिहिन्ना, जब मैंने इसको कब्र के अंदर दफन किया तो इसको मौत उस वक्त आई जब इसके अंदर मेरा इश्क और मेरी मोहब्बत भरपूर मौजूद थी। जब मैंने इसे कब्र के अंदर लिटाया, जन्नत की सारी हूरें इसकी कब्र के अंदर आ गईं। फज़व्वजना लहू, मुझे कह रही थी या रसूल अल्लाह ये आपका गुलाम है, आप तशरीफ ले आए हैं तो इसके साथ हमारा निकाह कर दें। मैंने एक हूर का निकाह पढ़ा दिया, दूसरी कहने लगी मेरा भी निकाह कर दे, फिर मैंने दूसरी का निकाह कर दिया, फिर मैंने तीसरी का निकाह कर दिया। फमा खरजतु लहू सबईन हूरा, ज्यादा देर में इसीलिए बैठा रहा जो 70 हूरों का निकाह मैंने अपने आप खुद इससे पढ़ाया है।
ارے اللہ کے بندے نکاح مردوں سے نہیں ہوتا، زندوں سے ہوتا ہے۔ حوریں جہنمیوں کو نہیں ملتی، جنتیوں کو ملتی ہیں۔ پتہ چلا غلامان مصطفیٰ زندہ بھی ہیں، جنت کے پھل کھاتے بھی ہیں، مصطفیٰ کی رحمت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھے تمام حضرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب علی مسجد اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلے خانہ کعبہ، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی اور پھر جامع مسجد، پھر محلے کی مسجد۔ سوال یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں اہل حدیث کی ہو یا دیوبند کی ہو یا شیعہ کی ہو، کیا وہ بھی مسجد اللہ کی ہوگی یا نہیں؟ وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ یہاں پر لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، اگوے میں کیوں نہیں پڑھی نا، مسجد چھوڑ کر دور والی مسجد میں ایک کیا ہے، محلے کی مسجد چھوڑ کر دور والی مسجد میں نہ جاؤ۔ گزارش یہ ہے، قرآن کریم کے اندر ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ۔ اللہ فرماتا ہے اس مسجد میں نماز پڑھو جس کی بنیاد متقی لوگوں نے رکھی ہو۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جن کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو وہ متقی ہیں؟ جو مصطفیٰ کے عیب تلاش کرے اور صحابہ پر تان کرے وہ متقی ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ ایک بندہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، ایک بندہ کے عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے جیسے ہیں، بلکہ کچھ کتابوں میں، یہ میرا مضمون نہیں تھا، آپ نے سوال کر لیا، کچھ کتابوں کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب علماء دیوبند کے چوٹی کے عالم دین نے لکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، اور یہ علم غیب میں پوچھتا ہوں، وہ اس کا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں کل ہے یا بعض؟ اگر کل ہے تو اس کی کیا نص ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر بعض ہے تو اتنا علم غیب ہر پاگل کو، ہر گدھے کو، ہر جانور کو حاصل ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ اب جو بندہ نبی کے علم کو گدھے کے برابر کا علم کہے، اس کی مسجد میں کیسے کہوں کہ یہ متقی لوگوں کی مسجد ہے؟ یہ یاد رکھیں۔ اور پھر دوسرا ایک مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم، اس کے اندر اس نے لکھا کہ نماز کے اندر اگر گدھے کا خیال آ جائے، زنا کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ بتاؤ، ایک بندہ رسول اللہ کی محبت میں نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر السلام علیکم ایھا نبی جو ہم پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے تو امام غزالی اور امام زرقانی نے، امام ملا علی قاری اور بہت ساری ڈھیروں کتابوں کے اندر موجود ہے، وَاحْذُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، کہ جب تم نماز میں السلام علیکہ پڑھو تو یہ عقیدہ رکھ لو کہ میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مجھ پر نگاہ کرم حضور کی ہے، اور سرکار کے سامنے بیٹھ کر ان کو السلام علیکہ أيُّهَا النَّبِيُّ کہہ رہا ہوں۔ ہماری نمازیں اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک کہ نماز کے اندر سلام کے وقت محبوب کو اپنے سامنے تصور ہی نہ کرے، اور جو یہ کہے کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کے بدمعاش ہیں۔ متقی لوگوں کی بنائی ہوئی مسجد ہوتی ہے، جہاں بد مذہب لوگ مسجد بنائے وہ مسجد نہیں ہے، اس نے قرآن نے کہا ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ مسجد ضرار انہاں بنائی، اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو پرچی تواڈی آئی ہے، واسطے جواب دینا میرے واسطے بہت ضروری ہا۔ منافقہ مسجد بنوائی، اصول یہ ہا کہ جس ویلے انہاں پروگرام بنایا ڈبل سٹوری ہے، تلے انہاں اسلحہ رکھیا، اتنے انہاں جماعت دا پروگرام بنایا، جی میں اج کل بد مذہب نے ڈبل سٹوریاں ہیں۔ سرکار دی بارگاہ چاہے تسا ایک باری نماز پڑھاؤ تو پروگرام ہا آپ آسن اسا حملہ کر کے شہید کر دے سو۔ اللہ فرمایا محبوب تسا تشریف نہ گھن ونجا ہے بےمان ہے۔ آپ جلے واپس آئے تو اصول آ کہ حضور اسلام فرماوے نہ اللہ دا گھر رہے، اللہ دے نام تے بن گئے، مکے تو 360 بت نبی سے کڈھے، تو مسجد چ منافق کو کڈ کے کوئی صحابی منعقد کر دے میں نہ جو تو نماز پڑھا، لیکن حضرت علی سی دی معیت دے اندر صحابہ کو بھیج کے حضور نے وہ عمارت کو بھا لوا چھوڑی،
فرمایا جیڑی مسجد اللہ رسول دے جھگڑے تے بڑائی ونجے مسجد ہی نہیں کو آگ لا دو، یہ قرآن کریم دے اندر موجود ہے۔ لہذا مسجد اوہا مسجد قریب یا دور ہے جڑی مسجد دی بنیاد رکھن والے متقی لوگ ہیں۔ اللہ سمجھن تے عمل دی توفیق بخشے۔ وما علیہ